اور جب ہجرت کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر میں آپ تشریف لائے حضرت ابوبکر صدیق کو بتانے کے لیے کہ اب ہجرت ہونے لگی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں آپ تشریف لائے، کیونکہ دوپہر میں عرب لوگ قیلولہ کرتے تھے تو سونے کا وقت تاکہ وہ دیکھے نہیں، اور منہ پہ آپ نے ڈھاٹا باندھا ہوا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کون ہے۔ پھر آپ نے ان کو بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہوئے تو کہا کہ لوگوں کو نکال دیں یہاں سے، اکیلے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے پروگرام کو لوگوں سے کتنا چھپانا چاہیے، یہ بھی تدبیر کی بات۔ پھر آپ رات میں نکلے، گھر سے رات میں نکلے کیونکہ رات میں اندھیرا ہوتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ گھر میں معمول کے نارمل حالات چل رہے ہیں، یہ بھی تدبیر تھی۔ پھر آپ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آئے ان کو لینے کے لیے تو سامنے گھر سے نہیں نکلے بلکہ پیچھے جو کھڑکی تھی کھڑکی سے آپ نکلے۔ اس کے بعد پھر آپ تو مدینہ جانا چاہتے تھے نا، تو غار ثور وہ مدینہ کے بالکل 180 پہ ہے، جس طرح مدینہ ہے وہ غار حرا ہے اور غار ثور بالکل دوسری طرف ہے۔ تو مدینہ جانے کے لیے تو آپ کو مدینہ کے راستے کی طرف نکلنا چاہیے تھا نا، لیکن آپ غار ثور کی طرف بالکل مخالف سمت میں نکلے تاکہ قریش اگر ڈھونڈنے کے لیے آئے تو ان کو ایک چکمہ دیا جا سکے، الحرب خدع۔ پھر آپ غار ثور کی طرف سے گھوم کر پھر غار ثور میں کس طریقے سے رہے کہ 3 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور عبداللہ ابن ابی بکر ان کو انٹیلیجنس اور دشمن کی سرگرمیوں کی اطلاع دینے کے لیے مقرر کیا کہ آپ بتائیں گے کہ قریش مکہ کیا سوچ رہے ہیں، تو معلومات لینا کتنی اس کی کیا اہمیت ہے، تو یہ بھی تدبیر میں شامل۔ پھر جب آپ وہاں سے گئے تھے تو ظاہر ہے کہ آپ کا کھوج لگایا جا سکتا تھا، تو عامر ابن فہیرہ وہ چروائے تھے، ان سے بات چیت کی تو انہوں نے اپنی بکریاں وہاں چرائیں پورے علاقے میں تاکہ آپ کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں۔ اور کھانا لانے کے لیے حضرت اسماء بنت ابی بکر، ایک بچی ہے، خاتون ہے اور کم عمر ہے، وہ کھانا لے کر آتی تاکہ کسی کو اشتباہ نہ ہو۔ اور پھر آپ نے ایک غیر مسلم کو رہبر کے طور پہ لیا، اجرت پہ رکھا کہ آپ کو ہم پیسے دیں گے۔ وہ چونکہ راستہ جانتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ وہی بتاتا رہا۔ تو معلوم ہوا کہ غیر مسلم سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اور غیر مسلم سے بھی استخبارات انٹیلیجنس میں پیسے دے کر معلومات لے سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو جس طریقے سے کیا، آپ حضرات ماشاءاللہ علماء ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے کتنی منصوبہ بندی چاہیے، کتنی اس کے لیے رازداری چاہیے، کتنا اس کے لیے اعتماد چاہیے، کتنی اس کے لیے معلومات چاہیے۔ جو راستہ آپ نے اختیار کیا وہ راستہ تھا جو معروف راستہ نہیں تھا، مکہ سے مدینہ جانے کا جو معروف راستہ تھا اس پہ نہیں چلے آپ، بلکہ دوسرے راستے سے گئے۔ اور آج کل جو مکہ مدینہ کا راستہ ہے یہ طریق الہجرہ کہلاتا ہے، یہ وہی راستہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے ہجرت کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے۔